شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور میرا شوہر مر گیا۔ سب نے الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں حسین تھی، جیل میں میری عزت لٹ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو گھر والوں نے بھی نہیں اپنایا۔ میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی کہ جب ایک فقیر بولا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں شادی کر کے جو ہی اس کے ساتھ گئی تو سیج پر بیٹھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دلہن بنی عروسی لباس میں ملبوس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ مجھے گاڑی کی طرف کون لے کر جا رہا ہے۔ ماضی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ زندگی میں ویسے ہی بہت دکھ موجود تھے اور اب جب مجھے لگا کہ زندگی آسان ہونے لگی ہے تو نہ جانے دل خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ ابھی تو میری نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ آج میرا نکاح تھا اور میرا نکاح ایک فقیر سے ہونے جا رہا تھا۔ جیل سے نکلتے ہی مجھے اس فقیر نے نکاح کی پیشکش کی، جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اسے ایک دو بار میں نے گھر کے راستے میں دیکھا ضرور تھا۔ جیل سے نکلتے وقت میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور سر چکرانے لگا۔ ایسے میں جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دی، اور اب میرا دل سوکھے پتوں کی مانند لرزنے لگا۔ اگر میرا یہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گھر والوں نے تو ویسے ہی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک میں ایک قاتلہ تھی اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد قتل ثابت نہ ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری زندگی جیسے کانٹوں پر چل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں یہ دن بھی آئے گا کہ جب میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اندھیری جیل میں بند ہو جاؤں گی اور اس سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ مانگ کر کربلا آخر مجھے آزادی تو مل گئی تھی، لیکن لوگوں نے ابھی بھی مجھے قید کیا ہوا تھا۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، چاہتی تھی کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت بھی مجھے آ کے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جب ایک فقیر نے مجھے راستے میں اکثر ملا کرتا تھا شادی کی پیشکش کی تو میں نہ رہ پائی اور میں نے فوراً سے ہاں کر دی، اور آج میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا۔ لیکن دل کافی حد تک ڈرا سہما ہوا تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جانے لگا تو میں حیران رہ گئی، بھلا فقیر کے پاس گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اور جس علاقے میں گاڑی جا رہی تھی وہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے باوجود بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاید میری یادداشت بھی جیل میں رہ رہ کر کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے ہر فکر سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور سر جھٹک کر گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر میرے حق میں فقیر بہتر ہوا تو ٹھیک، ورنہ جس طرح زندگی کے دوسرے دکھ میں نے سہ لیے ہیں یہ دکھ بھی سہ لوں گی۔ گاڑی انجان راستوں پہ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک جھٹکے سے ایک بڑے گھر کے سامنے رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً سے گاڑی سے اترنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں گھر پر ملوں گا، تم بس دلہن کا لباس پہن کر مولوی صاحب کو اپنا ایجاب و قبول ریکارڈ کروا دو۔ بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ کر آ جانا، اور میں نے اس وقت اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میں ٹکر ٹکر وہاں موجود تمام چیزوں کو دیکھنے لگی جو اپنی مہنگی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور کافی حد تک شاہانہ طرز زندگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا دل بیٹھتا چلا گیا، یعنی کہیں اس فقیر نے مجھے کسی امیر زادے کو بیچ تو نہیں دیا؟ میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا دل چاہا کہ میں الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں اور پھر کبھی دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ میں ویسے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ہمت کر کے قدم آگے بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ مجھے ایک ملازمہ نے آ کر ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے تک پہنچا دیا۔ یہ گھر مجھے جانا پہچانے لگنے لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھی کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اب میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر نکلتی کسی کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اندر داخل ہو رہا ہے۔ لوگ گھومنے کی آواز آئی تو دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔
میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میرے سامنے جو شخص موجود تھی وہ فقیر تو ہرگز نہیں تھا، تو پھر میرے نکاح کس سے ہوا تھا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی تھی کہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کے نام پر توجہ ہی نہیں دی۔ میں تو اس سہارے کی تلاش میں تھی، اور بس مجھے وہ سہارا چاہیے۔ جھونپڑی میں رکھے یا محل میں رکھے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ کھڑی ہو کر سامنے موجود شخصیت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو پہلے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرت بھری، اور پھر اس کے بعد اس نے زور زور سے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، کیا تم مجھے بھول گئی ہو، یا میں اس دن پہچان میں نہیں آ رہا تھا؟ اپنے شوہر کا نام سوال سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتوں آسمان اپنی قوت کے ساتھ میرے اوپر گرے ہیں، اور میں اس قابل نہیں رہی۔ میں تو روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم میری خوشیوں کے قاتل ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس نے مجھے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جو میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ چھن گیا، اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی ہوں؟ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے لیے کھڑا ہونا دو بھر ہو گیا۔ میرا سر زور زور سے چکرانے لگا، ایک دم سے دل کی دھڑکن کم ہوتی گئی۔ میں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا اور دھندلاتی ہوئی نگاہوں سے جو آخری منظر دیکھا وہ میرے شوہر کا میری طرف بڑھنا تھا، جسے میں اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ میرا نام بینش ہے، اور یہ میری زندگی کی انتہائی تلخ حقیقت ہے جس سے میں آج تک نظر چراتی آئی ہوں۔ لیکن اب میں تھک چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پر مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میرے زندگی میں اب سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ والدین نے انتہائی لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس سے پہلے میری دونوں بہنوں کی میٹرک کے بعد ہی پہلی شادی ہو گئی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو امی اور ابو کا لاڈلا تھا، اور پھر اس کے بعد میں پیدا ہوئی۔ اس نے وجہ سے مجھے بھی اس کے برابر پیار ملا تھا۔ زندگی حسین تھی، بالکل شہزادیوں والی۔ ابو کی میں بھی لاڈلی تھی، اس لیے میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جائے گی جس کے بعد میں کبھی خود کو محفوظ تصور کر ہی نہیں سکوں گی، اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کالج میں قدم رکھا تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ امی ابو کو ویسے بھی میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بہنوں کی جلدی شادی کر دی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ میری شادی بھی جلدی ہو جانی چاہیے۔ پر میں پڑھ لکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور بچوں کو انتہائی پیار محبت سے پڑھا سکوں۔ میرے نزدیک جو کمیاں اسکول لائف میں میرے اندر رہ گئی تھیں وہ ٹیچرز کے عدم توجہ کی بدولت تھیں۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسی ٹیچر بنوں جو بچوں کو انتہائی پیار محبت سے ان کی نفسیات کے مطابق پڑھائے، تاکہ وہ پڑھائی میں بہتر طریقے سے دلچسپی لے سکیں۔ میں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا تو وہ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی میری فکر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کے دو بڑے بھائی تھے جنہیں میں تایا جان اور چاچا جان کہتی تھی۔ سب سے بڑے بھائی کو میں تایا جان اور ان سے چھوٹے کو میں چچا جان کہتی تھی۔ تایا جان نے شروع سے ہی ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میرے اسود کے لیے تو بینی ہی ٹھیک رہے گی، جبکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں اسود سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی کئی گنا بڑا ہے، یعنی تقریباً ہمارے درمیان 5-6 سال کا فرق تو لازمی تھا۔ جبکہ چچا جان نے بھی امی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بینش کو ہماری بہو بنا دیں، اور اس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات تھے۔ میں نے امی ابو کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں رشتہ داروں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کسی ایک کو بھی ہاں کہیں گے تو میرے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا،
اور میں اس طرح کے فسادات والی شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ابو میری سوچ کے قائل ہو گئے تھے، لیکن امی کی چونکہ چچی جان سے کافی حد تک دوستی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بالآخر میرے کزن رامس کے لیے منا لیا تھا۔ میری منگنی کی خبر عام ہو چکی تھی، جبکہ ابھی میں نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے صاف امی کو ٹالنے کے لیے رامس کا کہا تھا، اور ابو امی نے میرے اس ٹالنے کو ہی میری ہاں سمجھ کر تمام خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ بینش نے رامس کے لیے ہاں کر دی ہے اور اسفر کے لیے منع کر دیا ہے۔ تایا جان کو اس بات کے لیے بہت برا محسوس ہوا تھا اور انہوں نے کچھ کہنے کے بجائے چپ اوڑھ لی تھی۔ ابو کو بھی افسوس ہوا تھا، انہیں امی کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ اس بات کا انہوں نے صدمہ لے لیا تھا کہ ان کا بڑا بھائی ان سے ناراض ہے۔ وہ امی سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی کو ایسی جگہ نہیں جھونکنا چاہیے جہاں پہلے سے ہی باتوں پر مزید اختلافات بڑھ جائیں، پر امی کو داماد کے روپ میں رامس کے علاوہ اور کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ رامس اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا بھی، جو اچھی خاصی جاب کرتا تھا اور مہینے کے تقریباً 60,000 تو آرام سے کما لیتا تھا۔ اس پر گھر کے کوئی زیادہ اخراجات بھی نہیں تھے۔ میری زندگی عیش و آرام میں گزرنے والی تھی۔ اختلافات بڑھنے لگے تو میں نے امی سے کہا کہ جلدی میری شادی کا اعلان کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ امی نے منگنی کا تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا، اس لیے اب دوبارہ توڑنا میرے لیے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی ذات کو یوں موضوع بنتے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ رامس اور میری شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ میں نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی۔ میں بہت تکلیف میں تھی کیونکہ ہر زبان زدیہ بات عام تھی کہ رامس اور بینش کا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا، اور اس نے اسفر کو ٹھکرایا تھا اسی وجہ سے۔ نہ میں رامس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اسفر سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ پر امی کی ضد نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو نے چہچہاتی ہوئی بلبل کو خاموشی کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور بھائی کی بیوی اسفر کی چھوٹی بہن تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی ہمارے گھر میں اختلافات بڑھ گئے تھے، پر بھابھی نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی بھی ہوگی۔ بینش پر کسی طور پر بھی زبردستی نہیں کر سکتے، جبکہ بینش کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ رامس سے اس کا رشتہ طے کر آئی ہیں۔ اب میرے پاس شادی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے فسادات سے بچنے کے لیے امی کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اب میری جلد از جلد شادی کریں۔ امی نے ایسا ہی کیا اور پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی کہ جلد بینش اور رامس کی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا بے حد افسوس تھا۔ رامس مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے میری مایوں والے دن بھی ہو گیا جب وہ چپکے سے مجھے ملنے آیا اور میں اپنے کمرے میں مایوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی، جو ماں باپ کے گھر میں انتہائی شاندار گزرتے تھے، جہاں کوئی فکر اور پریشانی نہ تھی۔ اور اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ کسی اور کو اپنی زندگی کے ہر قسم کے حقوق کا مالک بنانا آسان نہیں ہوتا جتنا کہنا آسان ہوتا ہے، اور اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رامس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری نظریں شرم سے جھک گئی۔ رامس مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ گوارا ہے۔ تم اداس مت ہونا، تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح کی یقین دہانی نے میرے اندر جس سے خوشی کا کلی کھلا کھول دیا تھا، اور میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور چند گھنٹے وہاں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا، اور اسی دوران مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہی میں ہیرا جیسا شخص ہے جس سے کھو کر میں بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی والدہ پر بہت پیار آیا، جنہوں نے میرے لیے واقعی ہی میں ہیرا چنا تھا اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ 2 دن گزرے تھے اور میرے ہاتھ میں مہندی لگ چکی تھی، اور میں نے انتہائی پیار محبت سے رامس کا نام لکھوایا تھا۔ ابو نے مجھے پہلی بار مسکراتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی جیسے ٹھنڈک پڑ گئی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹا، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی شادی کے بعد کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سے کبھی نہ چھپانا، بلکہ ہمیں اسی وقت بتا دینا، ہم تمہارے ہر مسئلے میں حل کریں گے، ہمیشہ پیش رہیں گے۔ ویسے تو میری دعا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے،
اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ابو نے مجھے دعا بھی دی تھی اور نصیحت بھی کی تھی۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب میں دلہن بن کر رامز کے گھر پہنچی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں دلہن کے لباس میں موجود برائڈل روم میں بیٹھی اپنے بارات آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر درد ہو چکی تھی اس لیے، لیکن خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ درد کا احساس جاتا رہا۔ اسی دوران بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں اور پھر پٹاخوں کی آواز آئی۔ تب میں سمجھ گئی کہ بارات آ چکی ہے۔ ڈھول کی تھاپ میں بارات کا استقبال کیا جانے لگا۔ برائڈل روم میں موجود کھڑکی سے مجھے باہر کا تمام منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے رامز کے چہرے پر پہلی بار اتنی زیادہ خوشی دیکھی تھی۔ وہ بار بار ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ اپنے منہ پر دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی آگے بڑھی تھی اور اس نے میرے شوہر کا دودھ کا گلاس دودھ پلائی کے لیے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بارات کے ساتھ رقص سے کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں وہ دودھ کا گلاس پی کر اسی لڑکی کو واپس کیا اور لڑکی ہال میں آنے کے بجائے کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے بہت عجیب سا لگا اور میں نے سر جھٹک کر اپنی خوشیوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہی لڑکی میری خوشیوں کی قاتل ہوگی۔ میرے شوہر اچانک رقص سے کرتے کرتے رک گئے تھے۔ اتنے گرمی سی محسوس ہونے لگی تھی اور انہوں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اور انہیں ہال میں لایا گیا۔ میرے سامنے پنکھے میں بٹھایا گیا اور طبیعت بحال ہوئی تو فوراً سے نکاح کر دیا گیا اور رخصتی کا شور مچا اٹھا۔ تبھی امی دودھ لے کر آئیں تو وہ حیران ہوا۔ آنٹی، یہ دودھ تو مجھے پہلے بھی کسی نے دیا تھا، کیا آپ نے نہیں بھجوایا تھا؟ امی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں بھجوایا، یہ تمہاری زوجہ نے بھجوایا ہوگا۔ کیا پتہ اسے پہلے بہت شوق ہوگا اپنے شوہر کا اس طرح استقبال کرنے کا۔ میری ایک کزن نے چٹکلا چھوڑا تو میں خوفزدہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ منظر اس وقت بھی مجھے عجیب لگا اور اب دوبارہ سے یوں اس بات کا تذکرہ آنا میری چھٹی ہنس مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی تو میں حیران رہ گئی۔ دل گھبرانے لگا۔ میرے شوہر کی طبیعت کے پیش نظر شادی کے تمام رسومات کو کینسل کر کے جلد از جلد میری رخصتی کا اعلان کر دیا گیا اور میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں اپنے گھر میں آ گئی۔ کمرے میں آئی اور میرے شوہر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میرے پاس آئے تو انہیں خون کی ایک ایسی بڑی الٹی ہوئی اور میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا اور وہ میرے طرف دیکھ بھی نہ سکے، نہ مسکرا سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں وہیں پلنگ پر لٹایا اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھا۔ میرا پورا عروسی لباس خون آلود ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو تمام گھر والے مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اندر اشارہ کیا تو وہ لوگ بھاگ کر باہر گئے اور پھر دوسرے ہی لمحے چچی جان نے مڑ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نامراد، تیرے آنے سے میرا بیٹا چلا گیا، ضرور تیری کارستانی ہوگی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو اصفر سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں نے تجھے اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تو ڈھائن ہے، قاتلہ ہے۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ چچی جان سینے پر ہاتھ مار کر زور زور سے رو رہی تھی اور میں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے بلند آواز سے اپنی گواہی دینا چاہی۔ میں بے گناہ تھی، میں تو رامز سے محبت کرنے لگی تھی، بھلا میں اسے کیوں ماروں گی، کیوں اس کا قتل کروں گی؟ چچی جان نے بھی آگے بڑھ کر مجھے تھپڑوں کی برسات کر دی۔ آگے تجھے میرا بیٹا پسند نہیں تھا تو اسی وقت منع کر دیتی، اصفر کے لیے تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے مجھے بلایا اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اپنی صفائیاں دیتی رہی لیکن کسی نے میری کوئی ایک بات نہ سنی اور یوں سب نے مجھے قاتلہ قرار دے دیا۔ میں جیل میں آ چکی تھی، دلہن کے لباس میں میں جیل میں موجود تھی۔ کسی نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا وقت بھی نہ دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مجھ پر قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لی کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ شاید میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے رو رو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا لیکن سب نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ امی بیوہ ہو چکی تھی، بھائی نے بھی مجھ سے تعلق توڑ دیا تھا۔
ایسے میں میرا گھرانہ تو مکمل طور پر برباد ہو گیا تھا، میں خود برباد ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو میرا درد نظر نہیں آ رہا تھا۔ چچی جان کو صرف اپنا درد عزیز تھا، ان کا جوان بیٹا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ درد بہت بڑا تھا۔ جوان موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، پر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بھی تو دکھ پہنچا تھا، میرا بھی تو شوہر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ لیکن ان تمام لوگوں نے مل کر مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی اور مجھے جیل تک میں بند کروا دیا۔ ان کے نزدیک ان سب کے پیچھے میں اور اسپر ملے ہوئے تھے۔ مجھے شادی میں اسپر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تھانہ اس نے مجھے پہنچانے کی کوشش کی تھی اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں جیل میں بیٹھی اپنی بے گناہی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میں اپنے بے گناہ ثابت ہوں گی اور کب اللہ پاک مجھے یہاں جیل کی ڈھیری کوٹری سے نکالیں گے۔ زندگی یوں رخ بدلے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے رو کر ہر روز رات کو اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یا اللہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے اور میں یہاں سے چھوٹ کر نکل جاؤں۔ نہ جانے کسی کی بد دعا لگ گئی تھی مجھے، یا شاید اسفر کی بد دعا لگ گئی۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ میرے شوہر کا قتل کون کر کے گیا، پر حیرت انگیز طور پر یہ بات ہوئی کہ مجھے جیل میں خط ملنا شروع ہو گئے، جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو مارا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، پر اس سے کہیں زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم میری وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ لکھنے والا اس میں اپنی جنس ظاہر نہ کرتا تھا، بس ایسی باتیں لکھی جاتی تھی کہ جس سے گمان ہوتا کہ آیا یہ لڑکے کا خط بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی کا بھی۔ میں نے عدالت میں ثبوت کے طور پر وہ خط جمع کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن جیل میں شاید تمام لوگ رشوت کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا خط اعلیٰ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ اب تو جیل میں وہ خط ملنا بھی بند ہو چکے تھے۔ میں تقریباً 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی تھی۔ جیلر ایک انتہائی بدکردار شخص تھا۔ وہاں موجود جیل کے ہر عورت کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری باری بھی جلد آنے والی ہے اور وہ مجھے پورا برباد کر کے چھوڑے گا۔ افسوس اس وقت ہوا جب رات کے آخری پہر میں نے جیلر کو اپنی اندھیری کوٹری میں پایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چلائی تھی، چیخی تھی، پر وہاں میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ محض 25 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی کے انتہائی برے دنوں کا سامنا کر لیا تھا۔ اس دن میں شدت سے روئی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ، اب میرے صبر کی حد مکمل ہو چکی ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور میرے صبر کا جام چھلک اٹھا ہے۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی، یا اللہ تو کوئی راستہ نکال، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے باعزت بری کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے زور زور سے رونا شروع کیا تو جس جیلر کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا، اور واحد عزت تھی جو میں کھو چکی تھی۔ اس لیے میں نے اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے بغیر زور زور سے وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور مجھے لوٹ لیا ہے، میں اس پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہوں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں موجود کانسٹیبل رحم دل تھی اور اس نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچا دی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری آواز صرف جیل کی حدود تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی بازگشت دور دور تک سنائی دی جائے گی۔ اور میں رو پڑی تھی۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پر بھی ایک پٹی کی صورت میں چل پڑی تھی۔ جیل میں موجود قتل کی ملازمہ پر جیلر کی طرف سے حملہ، جیل میں موجود ملزمہ کی عزت جیلر نے لوٹ لی۔ مجھے باقاعدہ طور پر وہاں کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی گئی تھی۔ میں نے اپنے سر جھکا لیا تھا، یہی سچ تھا، اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ عزت تو چلی گئی تھی، اب اگر یہ عزت دوبارہ اچھل جاتی تو اس میں کیا فرق تھا؟ میں کسی حال میں بھی اس جیلر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی جس نے مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی۔ میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے بیان لے رہے تھے۔ جب میں نے ہاتھ جوڑ کر وہاں لوگوں سے کہا تھا کہ میرے کیس میں دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، میں اپنے شوہر کو نہیں مارا، یہ بات جنگل کے آگ کی طرح پورے میڈیا میں پھیل گئی۔ پہلے نئے سرے سے میرے کیس کو دیکھا جانے لگا۔ میری شادی کی ویڈیو کو دیکھا گیا جس میں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا تھا، اور وہ عورت جو منہ پر دوپٹہ باندھ کر میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دے گئی تھی، دراصل اس دودھ میں ہی زہر موجود تھا۔ میں باعزت بری ہو گئی تھی، لیکن جو خبر اس خبر سے پہلے چل چکی تھی
اس کے جیلر نے میری عزت لوٹ لی، میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ امی بھائی کے رحم و کرم پر تھیں، کیسے مجھے اپنے گھر پہ قبول کرتیں۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی آسان ہو گئی، لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے ایک بار پھر سے اپنے گھر میں پناہ مل جائے گی، لیکن میں بے حد غلط تھی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ چچا چاچی نے مجھ سے معافی تو کیا مانگی، انہوں نے تو ابھی تک مجھے قاتل ہی قرار دیا۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ چاہے تم باعزت بری ہو جاؤ، تمہارا کیس کھل چکا ہے، لیکن ہمارے بیٹے کی موت کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ تم اس کی زندگی میں آئی اور تم ہی نے اس کی دنیا سے رخصت کر دیا۔ تمہیں قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ میں رو پڑی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر وضاحت بیکار ہو چکی تھی، جسے نہ سمجھنا اور سمجھ کر بھی نہ سمجھ رہے تھے، اس میں میں کیا کر سکتی تھی۔ میں انتہائی لٹے پٹے انداز میں اپنے گھر کی طرف گئی تو امی نے بھی مجھے صاف واضح طور پر بتا دیا کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر تم باعزت بری ہو کر آ جاتی تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے، لیکن تمہاری عزت لوٹے جانے کے بعد ہر جگہ چرچے موجود ہیں، ہم تمہیں دوبارہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی لڑکی کو کیسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس کی عزت کے لٹ جانے کی خبر چاروں جانب پھیل چکی ہے۔ ایسے میں تم خود ہی بتاؤ ہم کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ تمہاری بیٹی تو وہی ہے نا جس کی عزت جیلر نے لوٹی تھی۔ یہ کہہ کر امی رو پڑی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ امی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بھائی کے الفاظ ہیں جو امی نے ازبر کیے ہوئے ہیں، ورنہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن امی کو بھی اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے اور میں نے انہیں اس بات کے لیے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں خود آگے بڑھوں گی اور یہ فیصلہ کر لوں گی کہ مجھے اب ان تمام لوگوں کو بلا کر اپنی زندگی نئے سرے سے چلانی پڑی۔ اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی، تعلیم بھی میں نے کچھ خاص حاصل نہیں کی تھی کیونکہ شادی کا شور مچ اٹھا تھا، اور اب میں کیا کرتی؟ اسی کشمکش میں میں وہاں سڑک پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میرے برابر میں ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بار پھر سے میں اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں نے فقیر سے دور جانا مناسب سمجھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور مجھے کہا کہ بینش، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ جس کرب سے تم گزر رہی ہو میں تمہارا اسی درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پہلے کی طرح ہو جائے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ فقیر کی زبانی یہ الفاظ سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کسی سہارے کی تلاش میں تھی۔ مجھے چھت کی ضرورت تھی، 2 وقت کی روٹی کے لیے میں ترس رہی تھی۔ جیل سے چھوٹے 2 دن ہو چکے تھے اور میں نے ڈھنگ کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ فقیر نے مجھے کھانا دیا تھا اور میں نے وہ کھانا حلق میں آنسوں کے گولے کی طرح اتارا تھا، اور تب میں نے اس فقیر کو دیکھ کر فوراً سے ہاں کر دی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر فقیر نے محبت سے میری طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل میں تمہیں اپنے ساتھ بہا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فی الحال تم اس جھونپڑی میں گزارا کرو۔ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ کل تمہیں شادی کا جوڑا بھی دے دیا جائے گا اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ایک بار پھر سوچ لو۔ فقیر کی میلی کچیلی داڑھی اور اس کا میلا بدن دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، پر پھر اپنے سر پر کھلے آسمان کو کب تک موجود رہنے دیتی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس فقیر سے شادی کر رہی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے کسی سیڑھی کی تلاش تھی، اگر وہ غریب تھا تو غریب ہی صحیح، اس کے ساتھ بھیک مانگ کر گزار لوں گی۔ زندگی میں بھی کچھ تو کروں گی۔ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے کے بعد اب زندگی میں مجھے بھیک مانگنی پڑے گی اور زندگی اس قدر بدترین ہو جائے گی۔ جیل سے جان چھوٹی تھی، اس بات کے لیے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آگے کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، میں نے خود کو خود ہی تسلی دی۔ مجھے صبح ہی صبح ایک عورت کے ہاتھوں شادی کا جوڑا بھیج دیا تھا۔ شادی کا جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایسا خوبصورت جوڑا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا پیارا جوڑا میں پہنوں گی، ایسا جوڑا تو میں نے رامس اور اپنی شادی کے موقع پر بھی نہیں پہنا تھا۔ میں نے لباس زین تن کیا اور گاڑی میں لینے کے لیے مجھے آ گئی، اور اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ پر اپنے ذہن کے تمام سوچوں سے آزاد کہ میں سب سے پہلے اس گاڑی میں پارلر تیار ہونے کے لیے گئی۔ وہاں مجھے خوبصورتی سے تیار کیا گیا اور پھر گاڑی میں ایک اجنبی جگہ لے گئے جہاں مجھے ایجاب و قبول کے لیے اجازت طلب کی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو
نکاح میں قبول کر لیا اور اپنی زندگی اس کے نام کر دی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی، اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ مجھے بس ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میں نے اس فقیر کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کر رکی۔ میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے ساتھ تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیج دی تھی اور حیرت انگیز طور پر میں نے انہیں دولہا بنے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید میں انہیں کبھی شوہر کے روپ میں قبول نہ کرتی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچائی گئی تو تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے میرے شوہر کی حیثیت سے اصفر کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ اٹھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اصفر سے پوچھا۔ اصفر نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا تھا۔ تمہارے کمرے میں آؤں گا نہ، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، جاؤ یہاں سے۔ مجھے پر اتنا بڑا الزام لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اصفر نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا، اس کی باہوں میں مچلنے لگے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہوں گی۔ میری جان حلق کو آ گئی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب ہوش آیا تو اصفر میرے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ قصوروار میں ہوں، میں نے ہی رامز کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے جس کرائے کے قاتل کا خریدا تھا میں نے اسے فون کر کے منع کر دیا تھا۔ اس نے میری بات مان لی۔ میرے اوپر سے ضمیر کا ایک بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرتا تھا اور روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنانے لگا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس کرائے کے قاتل کو میں نے رامز کو مارنے کے لیے خریدا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامز کی وہ گرل فرینڈ تھی جسے رامز چھوڑ چکا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکی اور اس نے رامز کو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زہر دے دیا۔ کہیں نہ کہیں میں ہی قصوروار تھا، اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ تم اب رامز کو کھو چکی ہو، لیکن شاید اس نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا اور وہ اپنی پرانی دوست رہ چکی تھی اور میں نے اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا تھا کہ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ رامز کی نفرت میں اس حد تک بڑھ جائے گی، اسے موت کی گھاٹ اتار دے گی۔ فقیر بن کر تمہاری شادی کی پیشکش کرنے کی وجہ یہی تھی کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے، تمہاری زندگی میں جتنی مشکلات آئیں میری وجہ سے آئیں۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا تھا، میرا ذہنی توازن جسے اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ تم جیل سے رہا ہو کر واپس آ رہی ہو، تب میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں اسی وقت راستے میں گھیر کر شادی پیشکش کروں گا۔ اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول کر لی تو میں زندگی میں تمام خوشیاں دوں گا، اور اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول نہ کی تو اس دن میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ میں نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اصفر کی کہانی سنی۔ میں ہچکیوں میں رو رہی تھی اور میرے پاس کھڑا میرے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ واقعی میں اس کی قاتلہ ہوں۔ تم اگر سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ مقدمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر سے ختم کرو اور رامز کے قاتلوں کو گرفتار کرواؤ، تبھی میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ اصفر نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ گواہی لے کر تھانے پہنچا تھا۔ تھانے والوں میں اس کی گواہی پر رامز کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر لیا، اور یوں میری زندگی کے انتہائی مشکل دن جو کاٹے تھے اصفر کی صورت ختم ہو گئے۔ اب میں اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی کو بھول کر ہم نے وہ شہر تک چھوڑ دیا تھا جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے تھے، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل دوبارہ نہ آئے۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی تربیت ایسے کروں گی کہ اس کی زندگی میں دوبارہ اصفر اور رامز کی طرح مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسے عورت کی عزت کرنا سکھاؤں گی اور اسے یہ سکھاؤں گی کہ عورت کا ایک بار منع کرنے کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے، اس پر وہ کسی قتل نہیں کر سکتا۔ اصفر بھی مجھے دیکھ کر جیتے تھے اور میری دنیا اصفر بن چکے تھے۔ انہوں نے ہی میری زندگی میں مشکل کھڑی کی تھی اور انہوں نے ہی میری زندگی میں دوبارہ آسانی بھی پیدا کی تھی۔ اس بات کے لیے میں ان کی جتنی شکر گزار ہوتی۔ ہم دونوں نے تمام اختلافات اور ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا، اور اب ہم 2 بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر قسم کی بہترین تربیت فراہم کی اور یہ ثابت کر دیا کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور میری زندگی تو اس بات کا سب سے بڑی مثال تھی۔